الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات دوستان محترم، بزرگان ملت، قبل اس کے کہ سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے، آپ حضرات سے التماس ہے سید مخدوم حسین مرحوم مغفور اور اس گھر کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات دوستان محترم، قرآن حکیم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سنی ہوئی آیت اذہان عالیہ میں محفوظ، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ میرے محترم، الحمدللہ یہ عزا خانہ سال ہر سال سے آباد ہے، آپ بھی اس عزا خانے میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمہ قسمی خطیب عالم دین ذاکر کو آپ سنتے ہیں۔ آپ تو صرف سنتے ہیں، ہم جو خطیب ہوتے ہیں نا، جب خطاب کر کے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، وہاں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے یہ بات کاش میں نے خطاب کے دوران بیان کی ہوتی۔ یعنی ایک بات پہلے سوچ کے آتے ہیں ذہن میں کہ یہ بات کہنی ہے، ممبر پہ خطاب کے دوران بھول جاتی ہے، جب ممبر سے اترتے ہیں پھر یاد آتا ہے، خطاب ختم ہونے کے بعد ہم افسوس کر رہے ہوتے کاش یہ بات بھی میں نے کہہ دی ہوتی۔ یہ ہم خطیبوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ یہ بات جو میں نے بعد میں کہی ہے
کاش یہ بات میں نے پہلے کہی ہوتی، جو بعد میں کہی ہے وہ پہلے، بس اوقات سوچ میں آتا ہے کہ پہلے والی بات اگر میں نے بعد میں کی ہوتی تو زیادہ مؤثر ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خطیب ہیں خطا کے پتلے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، آگے کی چیز پیچھے چلی جاتی ہے، پیچھے والی چیز پہلے بیان ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو بیان کرنا سوچ کے بندہ آتا ہے کہ بیان کرنا ہے، بیان کر نہیں سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ہم مجھ جیسے خطیبوں کا یہ حال ہے، آپ کا کیا خیال ہے قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے ایک بات پہلے کہنی تھی وہ بعد میں کہہ دی، جو بات بعد میں کہنی تھی وہ پہلے کہہ دی؟ اب ذرا اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے، میں پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر کونوا مع الصادقین، پھر فرمایا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مالک اگر یوں فرما دیتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، آپ کے اور ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ عالم دین دے نیڑے لگیں گے تو کوئی دین دی سمجھ آئے گی نا۔ مالک یوں فرما دیتا اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ بظاہر تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نا کہ صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ان کا دامن تھامیں گے تبھی تو کوئی تقوی آئے گا نا ہمارے اندر۔ عالم دین کا دامن پکڑا نہیں ہے تو علم ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ سچوں کا ساتھ دیں گے، سچوں کا دامن تھامیں گے تبھی تو تھوڑا بہت ہمارے اندر تقوی آئے گا نا۔ تو کیا خیال ہے، ہمارا ذہن بھی اس کو مان رہا ہے؟ آیت کی ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی نا کہ خالق ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ۔ میرا خیال ہے میری بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک۔ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے پھر تقوی تمہارے اندر خود بخود آ جائے گا۔ تو یہ ترتیب اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہم جیسے خطا کار خطیب تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ میں نے پہلے کہنا تھا، بعد میں کہہ دیا، بعد میں کہہ دیا، پہلے کہنا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن اس ذات پروردگار کا کلام ہے جس میں نہ سہو ہے، نہ نسیان ہے، نہ اشتباہ ہے، شائبہ تک نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ رب العزت نے جو اتقوا اللہ کو پہلے رکھا، کونوا مع الصادقین کو بعد میں رکھا، اس میں بھی اللہ ہمیں ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے جو پہلے اتقوا اللہ کہا ہے پھر کونوا مع الصادقین کہا ہے، یہ ترتیب رکھ کے بتانا چاہتا ہوں ہر بندہ اہل بیت کا دامن نہیں تھام سکتا، بلکہ اہل بیت کے ساتھ ہونے کا اہل وہی ہے جو پہلے متقی ہو پھر اہل بیت کا دامن تھام۔ ورنہ ہر اٹھائے گیرا چور اچکا علی علی کہہ کے بس مومن بن جائے اور کہے جناب بس میں علی والا ہو گیا، تقویٰ تو آہستہ آہستہ آتا ہی رہے گا۔ بات تھوڑی سی گہری ہے اور عام ممبر کے جو ماحول ہے اس سے ہٹ کے ہی ہے۔ کہا تو یہی جاتا ہے بس علی علی کر لو، لین جانے تے حسین جانے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے محترم۔ محب آپ کو نام لیوا بہت مل جائیں گے، لیکن جسے شیعہ کہا جاتا ہے، جسے واقعی مومن آل محمد کہا جاتا ہے، وہ تب بنتا ہے جب پہلے اس کے اندر تقوی ہوگا، پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا پیغمبر کیا فرما گئے تھے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی،
میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اپنے اہل بیت اور قرآن کو پیغمبر خاتم نے ہم پلہ رکھا، ہم وزن رکھا۔ نہیں آپ کہہ سکتے کہ قرآن افضل ہے، نعوذ باللہ اہل بیت مفضول ہیں، یہ اہل بیت افضل ہیں، نعوذ باللہ قرآن مفضول ہے۔ پیغمبر نے جو فرما دیا ہم وزن ہیں، ہم پلہ ہیں، تو پھر اس روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم نتیجہ نکالتے ہیں، جب قرآن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا وہ بندہ جو نجس ہو۔ قرآن کو بھی صرف وہ چھو سکتا ہے جو مطہر ہو، جسے طہارت حاصل ہو۔ تو پھر میرے محترم اہل بیت تک بھی وہی بندہ پہنچ سکتا ہے جو پاک اور پاکیزہ ہو۔ شاید پیغمبر خاتم کی اس حدیث مبارک کا مطلب بھی یہی ہو۔ ہم تو ویسے فضائل کے عنوان پہ بس نعرے لگانے کے لیے سن لیتے ہیں، ہم خطیب بھی پڑھ لیتے ہیں، جی اس پہ نعرے بڑے لگتے ہیں، اور آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، جی کتاب پہ کر گیا نا، مزہ تے آیا نا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اہل بیت تک پہنچنے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ طہارت کیسے آئے گی؟ طہارت آنی ہے تقوی سے۔ یہ تقوی کا میں ابھی معنی کروں گا، تھوڑا سا میں مولویانہ باتیں بھی کروں گا۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، یا علی تجھ سے محبت صرف وہی کر سکتا ہے جس کی ولادت پاکیزہ ہو۔ جس کی ولادت ہی پاکیزہ نہیں ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا پہلے تقوی اپناؤ، پھر صادقین یعنی آل محمد کا ساتھ دینے کی تم میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تقوی ہم کسے سمجھتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں متقی اسے سمجھا جاتا ہے جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو، سال بعد ماہ مبارک کے روزے آتے ہیں، روزہ کوئی چھوڑا نہ ہو، خمس واجب ہے خمس دیتا ہو، فضولیات میں نہ پڑتا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو، موٹے موٹے جو حرام ہے۔ تقوی ہم اسی کو سمجھتے ہیں نا جی، جس کے ماتھے پہ محراب ہے وہ متقی ہے۔ میں بھی متقی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ماتھے پہ تو محراب ہے نہیں نا۔ میرے محترم تقوی کا بہت پیارا ترجمہ میں نے اصول کافی میں دیکھا، ورنہ آپ پہلے سنتے تھے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا جنگل ہو، خاردار راستہ ہو، ادھر بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، اور تاریکی میں آپ نے وہ راستہ طے کرنا ہے، اس طرح گزر جاؤ کہ ان خاردار جھاڑیوں سے آپ کا دامن تار تار نہ ہو، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ معنی تو سنتے تھے، لیکن میں نے ایک بڑا خوبصورت معنی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو شاید آج کی اس مجلس سے ادا کا اہم ترین پیغام یہی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں تقوی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تقوی بس اس چیز کا نام ہے لا یفقد کا مولا کا حیث امرک، تیرا مولا تجھے اس جگہ سے غائب نہ پائے جہاں ہونے کا مولا نے حکم دیا ہے۔ ولا یرا کا حیث و نہاک، اور جہاں ہونے سے مولا نے منع کیا ہے کبھی بھی تمہارا مولا تمہیں وہاں دیکھے نہ۔ یہ ہے تقوی۔ اس کے لیے نماز تہجد پڑھنے کی سچی بات ہے ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر نماز، واجب نماز کے ساتھ اس کے نوافل بھی پڑھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تقوی کمانے ایک دفعہ پھر ذہن میں جگہ دیں اسے۔ معصوم ارشاد فرماتے تقوی صرف اتنا ہے لا یفقد کا مولا کا حیث امرک،
جہاں ہونے کا تمہارے مولا نے حکم دیا ہے وہاں سے تم کبھی غیر حاضر نہ ہو، ولا یرا کا ہے سو نہاک، جہاں سے تمہارے مولا نے منع کیا ہے وہاں تمہارا مولا تمہیں کبھی دیکھے نہ۔ تقوی کو اتنا مشکل نہیں ہے میرے محترم۔ مولا علی کے بہت سارے القاب ہیں نا، ماشاءاللہ جو نعرے لگوانے والے ہیں انہیں تو مجھ سے بھی زیادہ مولا کے القاب یاد ہے۔ علی مولا ہے، علی خلیفہ ہے، وصی رسول ہیں۔ اچھا کبھی مولا کے القاب میں آپ نے یہ لقب سنا ہے امام المسلمین؟ اسی نظر سے میں بڑا مطالعہ کرتا رہا مولا کے احوال کا، فضائل کا، مولا کی سیرت کا، مجھے یہ لقب کہیں نہیں ملا کہ پیغمبر خاتم نے فرمایا ہو یا علی انت امام المسلمین، اے علی تو مسلمین کا امام ہے۔ نہیں، جب بھی فرمایا یہی فرمایا یا علی انت امام المتقین، تو متقیوں کا امام ہے۔ لہذا علی کو اگر امام ماننا ہے تو پھر پہلے متقی بننا پڑے گا، اور سچی بات یہی ہے میرے محترم، متقی بننا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ متقی بننے کے لیے بس ایک کام کرنا ہے، واجب کوئی چھوٹنے نہ پائے، کسی حرام کا ارتکاب ہونے نہ پائے، بس۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے نوافل پابندی سے، یہ نوافل تو ہر نماز کے بعد اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں خطا کار انسان، ہمارا ذہن کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے۔ وہ جو واجب نماز میں جو کمی رہ گئی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، اس لیے نوافل کو معصوم نے فرمایا ہے مستحب ہے۔ آپ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں، امام جماعت میں شرط ہے نا کہ وہ عادل ہو۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ جی یہی ترجمہ تقریباً یہی سمجھا جاتا ہے، عدالت کا معنی ہے انصاف، عادل کا معنی ہے انصاف کرنے نہیں، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ عدالت جو امام جماعت میں ضروری ہے، امام جماعت کیسے انصاف کرے؟ اس بیچارے کے پاس تو کوئی ایسی سیٹ ہی نہیں ہے جہاں اس نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں اور ہم مطالبہ کریں کہ جناب انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت کا معنی ہے کہ امام جماعت عادل ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ ظاہری طور پر نہ اس کا کوئی واجب چھوٹا ہو، نہ اس نے کبھی کسی حرام کا ارتکاب کیا ہو۔ تقویٰ بھی میرے محترم بس اتنا ہے۔ اچھا عام طور پر ہم سے لوگ آگے کہتے مولانا یہ مشکل ہے، کوئی ایسا کام بتا دیں جو ہم کریں اور ہماری مشکل حل ہو جائے۔ وظیفہ پوچھتے ہیں کرنے والا، آج تک کسی بندے نے آ کے یہ نہیں پوچھا مولانا کوئی ایسا کام جو میں چھوڑ دوں تو میری مشکلات حل ہو جائیں۔ ہم کرنے والے وظیفے لیتے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنے والا وظیفہ کبھی بھی نہیں پوچھا ہم نے، حالانکہ دعائے کمیل کی روح سے ہماری اکثر مشکلات کا باعث اور سبب ہمارے گناہ ہیں جنہیں چھوڑنا تھا۔ میرے محترم بندے نے، میں آپ کو کیا عرض کروں، ماشاءاللہ ماہ مبارک کا مہینہ ہو، آپ نے صبح کی نماز بھی پڑھی، سحری بھی کھائی، روزہ بھی رکھا اور سارے روزے رکھتے آ رہے ہیں، نماز واجب کبھی آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن آپ نے صبح کی نماز پڑھی، سحری بھی کھائی، روزے کی نیت بھی کی، روزہ بھی رکھا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کی، جو آپ تسبیحات جو ذکر اذکار کرنا چاہتے تھے کر لیے، ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، نماز با جماعت پڑھی، باہر نکلتے ہوئے آپ اپنے ساتھ والے سے کیا کہتے ہیں؟ ذرا میرے جملہ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اپنے ساتھ والے سے کہتے ہیں یار اتنے آتے گئے ہیں تو اس پیش نماز دی تو قرآت ہی صحیح نہیں۔ بظاہر سادہ سا جملہ ہے میرا، اتنی عبادتیں کی، ماشاءاللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، صبح کی نماز پڑھی، روزہ رکھا، میرے محترم صرف ایک غیبت سے ہم نے اپنے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔
اگر خدا شاہد ہے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے گناہ کوئی نہیں کرنا، میں گارنٹی دیتا ہوں معصوم کے فرمان کی روشنی میں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل رہے گی نہیں۔ اکثر ہماری جو مصیبتیں ہیں اور مشکلات ہیں میرے محترم، اس کا باعث ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم دعائے کمیل میں مولا نے ہمیں یہ تعلیم نہ دی ہوتی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، مالک میرے وہ گناہ بخش دے جو عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، مالک میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں گلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا میں نے پڑھی تو صحیح، لیکن معصوم نے تو وعدہ کیا تھا یہ دعا پڑھ کے دعا مانگو ہر صورت میں قبول ہوگی، ہوئی نہیں ہے۔ میرے محترم دعا میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے اندر میں فرق ہے۔ اس لیے میرے محترم کہ معصوم نے ارشاد فرمایا لقمۃ الحلال خیر عند اللہ من الف رکعۃ تطوعا، اللہ کرے آپ کے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک حلال کا لقمہ جو آپ اپنے اندر اتار رہے ہیں وہ اس 2000 مستحب رکعتوں سے بہتر ہے جو حرام کھا کے آپ نے پڑھی ہے۔ اور میرے محترم ہم صادقین کا تذکرہ صرف اس لیے کرتے ہیں، خدا شاہد ہے صرف واہ واہ کے لیے اور نعروں کے لیے نہیں، تاکہ ہم صادقین کی زندگی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہم ساتویں مولا کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ساتویں مولا کی زندگی سے بھی ہمیں کچھ درس لینا چاہیے نا۔ ظاہری سی بات ہے وقت بہت مختصر ہے، میں سمجھ رہا تھا پورے 4 بجے مجھے ممبر مل جائے گا، کم از کم بندہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے تو کوئی پیغام پہنچائے، لیکن وہی حسب سابق روٹین مطابق ٹائم بڑا شارٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم میرے ساتویں مولا، عام طور پر ہمارا معصومین علیہم السلام کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ وہ بڑے غریب، فقیر اور نادار ہوتے تھے۔ میرے نوجوانوں آپ کے ذہنوں میں اگر یہ تصور ہے کہ وہ فقیر، نعوذ باللہ غریب اور نادار ہوتے تھے، یہ غلط تصور ہے۔ میرے ساتویں مولا کا اپنا ذاتی کھجوروں کا باغ تھا اور کئی کھیت تھے مولا جہاں خود کھیتی فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے جب پوچھا بھی مولا آپ اس عمر میں کھیتوں میں محنت کر رہے ہیں کس لیے، تو میرے مولا نے فرمایا تھا آپ کو نہیں پتا کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا یہ انبیاء کا سلیقہ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ جو ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ گھر میں اتنے دن کا فاقہ اتنے دن کا فاقہ، یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ جو کچھ ان ہستیوں کے پاس آتا تھا راہ خدا میں فقراء مساکین پر صدقہ کر دیا کرتے، ورنہ غریب نہیں تھے۔ اب اس مختصر وقت میں کیا تذکرہ کروں ساتویں مولا کا؟ 3 یا 4 سال کی عمر ہے اور باپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ مولا کا مدرسہ، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ آپ سنتے ہیں، بڑا شان و شوکت والا مدرسہ تھا۔ آج ہم مدرسے میں 100 200 300 400 طالب علم اگر اکٹھے کر لیں تو ہم بڑے اطراء کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مدرسہ الحمدللہ کامیاب ہے، 200 طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور صادق آل محمد باقر علوم الاولین والآخرین کے مدرسے میں بیک وقت 4000 طالب علم پڑھا کرتے ہیں، اور 4000 طالب علم بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ مذاہب اربع جو ہیں، ان چاروں مذہبوں کے جو پیشوا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ بھی صادق آل محمد کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں تھا۔ صفوان جمال کہتا ہے میں ایک دفعہ صادق آل محمد کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، یا میں نے پوچھ لیا کہ مولا آپ جب اس دنیا سے جائیں گے آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ سب سے بڑا بیٹا
یہ سب سے چھوٹا بیٹا. تو مولا نے اشارہ کر کے فرمایا وہ مسجد کے کونے میں دیکھو وہ جو چھوٹا بچہ بکری کا بچہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ میرا جانشین ہوگا. تو صفوان جمال کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے عرض کیا مولا ہم تو امام کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ امام کبھی لہو و لعب میں فضولیات میں مشغول نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی کوئی فضول کام انجام دیا ہی نہیں ہے. تو مولا وہ بچہ جسے آپ اپنا جانشین کہہ رہے ہیں امام تو پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے اور یہ 3 سال کا ہو گیا ہے اور بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے. میرے مولا نے فرمایا سرسری نظر سے نہ دیکھ، ذرا قریب جا کے دیکھ. صفوان جمال کہتا ہے جب میں قریب جا کے دیکھتا ہوں میں نے دیکھا وہ 3 سال کا بچہ بکری کے بچے کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کو کھینچ کے اس کے سر کو جھکا کے کہتا ہے اسجد لربے کا، اسجد لربے کا، اپنے رب کو سجدہ کرو. صفوان کہتے ہیں وہاں میں حیران ہوا اچھا ان کے کھیل میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے. مجھے یہاں یہ سمجھ آئی ارے ہمارے امام جو ایک جانور کو بھی سجدے کی طرف راغب کرنا چاہیں وہ کہاں برداشت کریں گے کہ ان کے ماننے والے سجدوں سے دور رہیں. اور یہی محفل ہے، درس چل رہا ہے میرے صادق آل محمد مولا کا. میں نے عرض کیا نا امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس درس میں شامل ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے خود اعتراف کیا میرے محترم آپ تو بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ کہ لولا السنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے درس سے صادق آل محمد میں گزارے ہیں اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. نعمان بن ثابت، اصل امام اعظم کا نام تو نعمان بن ثابت ہے نا. وہ درس میں بیٹھے ہیں، درس ختم ہوا، درس ختم کرنے کے بعد مولا کی خدمت میں بیٹھے ہیں. مسجد کے اس کونے میں میرے ساتویں مولا 5 یا 6 سال کی عمر ہوگی نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز کا یہ عالم ہے کہ نماز کے دوران ظاہر درس ہو رہا ہے، 4000 شاگرد وہاں مولا کے دربار میں مولا کے درس میں موجود ہیں. کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. نتیجتاً میرے ساتھ میں مولا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. تو امام اعظم نے اعتراض کیا فرزند رسول آپ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا جانشین ہے لیکن کم از کم انہیں نماز کا طریقہ تو سکھا دیں. انہیں تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. اگرچہ آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ نمازی کے سامنے بندہ کیسے گزرے وہ سکھایا بھی جاتا ہے. چینل دیکھے ہوں گے آپ نے کہ جی اس طرح گزرنا ہے. تو بھار کے اس نے اعتراض کیا. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں ہمارے نزدیک نمازی کے سامنے سے کوئی بندہ گزرے اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، نہ ہماری نماز خراب ہوتی ہے نہ ہماری نماز کو کوئی نقصان ہوتا ہے. تو اس نے بھی یہی اعتراض کیا کہ کم از کم اپنے فرزند کو یہ تو سکھا دیں کہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پرسکون ماحول ہو، آگے پیچھے سے بندے گزرنے والے نہ ہوں تاکہ مکمل اللہ کی طرف توجہ رہے. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو میرے چھٹے مولا نے فرمایا آپ کو اعتراض مجھ پہ ہے یا اس پہ؟ تو عرض کرتا ہے اس پہ. تو میرے مولا نے فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے جا کے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ میں ایسی نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. وہ آیا سلام کے بعد پوچھتا ہے بیٹا فرزند یہ بتاؤ تم جو نماز پڑھ رہے ہو تمہارے سامنے سے بھی بندے گزر رہے ہیں، پیچھے سے بھی بندے گزر رہے ہیں، نماز میں توجہ بٹ نہیں جاتی؟ اللہ اور تیرے درمیان مخلوق کا فاصلہ نہیں آ جاتا؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اے بندے خدا امام اعظم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا اقرب من حبل الورید، میں انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ جب میری شہرگ حیات سے قریب ہے دنیا کا کوئی انسان اللہ اور میرے درمیان آ سکتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر.
یہ کیا جانے آل محمد کی نماز کیا ہوتی ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پر بس یہ دیکھا اور اعتراض کر دیا، اپنا سموہ لے کے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک بڑا معروف عقیدہ جو وجہ فارق ہے اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان، یہ ہم جتنے کام کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا رب کی مرضی شامل ہوتی ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ بولیں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوتا ہوں جب آپ کو بلوا رہا ہوتا ہوں، آپ یقین کریں آپ بھی ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے ہم کام کرتے ہیں یہ ہم سب کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے؟ یہ تو آپ نے سنا ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں پتا بھی نہیں، ہل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر جناب موج نہیں ہوگی، پھر تو جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ ہی کروا رہا ہے نا، تو پھر میری تو موج ہو گئی۔ اب میں اچھا کروں تو بھی میں مطمئن، برا کروں تو بھی مطمئن۔ میں جب چھوٹا تھا 5ویں کلاس کی دینیات کی کتاب میں ایمان مفصل، پتہ نہیں آج کل کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ہے تھا نا ایسے، آخر میں تھا وخیرہ وشرہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بولو ٹھیک ہے یہ عقیدہ؟ یہ عقیدہ ٹھیک ہے، دل مانتا ہے، دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا نا۔ اس نے بھی یہی اعتراض کیا۔ فرزند رسول، اب صادق آل محمد سے سوال کر رہا ہے، فرزند رسول یہ فرمائیے جو افعال انسان انجام دیتا ہے وہ اس میں خود مختار ہے یا مجبور ہے؟ میرے مولا نے فرمایا بیٹھ، مجھے بتا جو بھی انسان کام انجام دیتا ہے وہ 3 صورتوں سے خالی نہیں ہے، 3 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ چوتھی صورت اگر یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں آئے تو وہ ذرا بول دے، میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا جو کام بندہ انجام دیتا ہے، جو بھی، یا تو وہ خود اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے، اس میں اللہ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، ایک صورت، یا اللہ اور بندہ دونوں مل کے وہ کام انجام دے رہے ہیں، یعنی وہ فعل مشترک ہے اللہ اور بندے کے درمیان، یا وہ کام صرف اور صرف اللہ انجام دے رہا ہے، بندہ تو ایک بس وسیلہ ہے، آلہ ہے، اللہ اس بندے کے ذریعے کام کو انجام دے رہا ہے، فاعل کام انجام دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، کوئی چوتھی صورت ذہن میں آ رہی ہے؟ مولا نے بھی پوچھا ہاں امام اعظم بتا کوئی چوتھی صورت بنتی ہے؟ اس نے بھی کہا فرزند رسول اور کوئی صورت ذہن میں نہیں آ رہی، بظاہر بندی یہی ہے، یا صرف بندہ، یا اللہ اور بندہ دونوں شریک ہیں، یا صرف اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا جب یہ 3 صورتیں ذہن میں آ گئی تو اب یہ بتا جب قیامت قائم ہوگی، مخلوق عرصہ محشر میں جمع ہوگی، اللہ گناہگاروں کو سزا دے گا، نیکوکاروں کو ثواب دے گا، تو مجھے بتاؤ جب گناہ بھی اللہ نے ہی کروائے ہیں، اللہ ان گناہگاروں کو اگر سزا دے گا تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں ہاں فرزند رسول بات سچی بات یہی ہے، جب اللہ نے کیا ہے کام، بندے کا تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کو حق تو نہیں پہنچتا نا کہ وہ اس بندے کو سزا دے جب کیا اللہ نے ہے۔ اچھا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو کام میں نے انجام دیا ہے اچھا یا برا، اس میں میرا بھی اختیار ہے اور اللہ بھی میرے ساتھ شریک ہے۔ مثلا کوئی گناہ کا کام میں نے انجام دیا، اب قیامت والے دن اللہ مجھے سزا دینے لگے تو میں یہ سوال کر سکتا ہوں نا مالک یہ کام اکیلے میں نے تھوڑی کیا تھا، آپ بھی تو میرے ساتھ شریک تھے، سزا صرف مجھے ملے اللہ کو نہ ملے نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کی عدالت پر حرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ میرے مولا نے فرمایا امام اعظم بس یہاں سے ثابت ہوا
جو بھی کام انسان کرتا ہے نہ وہ صرف اللہ کرتا ہے نہ اللہ اور بندے شریک ہوتے ہیں. جو بھی کام بندہ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. اللہ نے تو صرف کام کرنے کی طاقت دی ہے میرے محترم. اور سچ یہی ہے کہ وہ غالب نے بھی کیا خوب کہا، فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جاتے ہیں ناحق غالب، بندہ کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا. انہوں نے بھی اسی بنیاد پر غالب کو، فرشتے کو کیا پتا میرے محترم، فرشتے کو کیا پتا کہ صبح سخت سردی کے موسم میں نرم گرم بستر میں صبح کی نیند کا مزہ کیا ہے. کیونکہ فرشتہ تو اس میں اللہ نے صرف قوت قدسیہ رکھی ہے، اسے کیا پتا کہ نیند کا کیا مزہ ہے اور باقی دنیا کی لذتوں کا کیا مزہ ہے. فرشتے نے تو دیکھا کہ شاکری نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، وہ تو لکھ کے چلا گیا. غالب کو یہی اعتراض ہے، بندہ کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا. اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اے فرشتے زبان سنبھال کے بات کر، میں نے بشر جنہیں لوگ بشر سمجھتے ہیں لیکن وہ تم جیسے بشر نہیں ہیں، انہیں صادقین کی صورت میں دنیا میں بھیج کر نمونہ عمل پیش کر دیا کہ دیکھو ان کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے جاؤ. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. جی میرے محترم، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج ہم 7ویں مولا کا ماتم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. میرے محترم، سب سے پہلے تو میں تعزیت عرض کروں گا، پرسہ دوں گا امام زمانہ کی خدمت میں، مراج اعظام اور بالخصوص جو اس مجلس اعزا میں کاظمی سادات یا رضوی سادات تشریف فرما ہیں. آج ہم امتی سارے ان کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے، اس لیے کہ نقصان اس گھر کا ہوا ہے. عزادارو، میرے آقا کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے اپنے نانا کی مسجد، مسجد نبوی میں، اور نماز سے فارغ ہو کہ میرے مولا قرآن مجید اٹھا کے نانا کی زری پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ منصور دوانکی سے لے کر ہارون الرشید تک یہ جتنے بنو عباس کے خلیفے ہیں ان کا دور مولا نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ ہارون نے یہ ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جاؤں، تو یہ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے آیا. مکہ مکرمہ کی زیارت کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں روضہ رسول پہ بھی حاضری دوں، اور یہ ایک اپنی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے اس نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سلام یوں کیا، السلام علیک یا ابن العم، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر میرا سلام ہو. کیونکہ عباس پیغمبر خاتم کے چچا تھے نا، تو یہ جتنے عباسی ہیں ان کا رشتہ حضور سے چچا کی طرف سے بنتا ہے نا. تو یہ وہاں اپنے حواریوں اور وہاں موجود لوگوں پر اپنی ہیبت بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرا رسول اکرم سے رشتہ ہے. اس نے سلام کیا، السلام علیک یا ابن العم، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر میرا سلام ہو. وہیں میرے 7ویں مولا موجود تھے. میرے مولا نے جب اس کو دیکھا، اس کے سلام کے انداز کو دیکھا، میرے مولا آگے بڑھ کے کہتے ہیں، السلام علیک یا ابتا، بابا جان میرا سلام ہو. ایک مرتبہ ہارون بگڑ کے کہتا ہے، آپ کیسے حضور کے بیٹے ہو گئے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، اگر مریم کی طرف سے جناب عیسیٰ اولاد ابراہیم میں ہو سکتے ہیں تو میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی طرف سے رسول کا بیٹا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کوئی دلیل؟
اس نے کہا بس اتنا مجھے بتا دے، پیغمبر خاتم اگر ابھی اٹھے اور آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگے آپ دے دیں گے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں، میں دوں گا بھی صحیح اور فخر و مباحات بھی کروں گا کہ رسول اکرم نے مجھ سے رشتہ مانگا ہے۔ مولا نے کہا بس یہی فرق ہے، تجھ سے رسول اگر بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے بھی دے گا، فخر بھی کرے گا، لیکن یاد رکھ نہ رسول مجھ سے رشتہ مانگیں گے نہ میں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اولاد رسول میں ہوں، میں کوئی دور کا رشتہ دار۔ بس یہی جب جواب سنا نا ہارون نے، وہیں پہ اس نے تہیہ کر لیا کہ ان کا باہر رہنا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ وہیں اس نے منصوبہ بنا لیا کہ انہیں قید کرنا ہے۔ عزادارو، آپ ہر امام کی مظلومیت سنتے ہیں، یہ واحد میرا مظلوم امام ہے جس نے 14 سال قید میں گزارے۔ اور آپ سنتے ہیں نا، ذاکر دوہڑے کی صورت میں پڑھتے ہیں 14 سال مولا کو رکوع میں گزرے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ مولا کی عبادت کا یہی انداز تھا کہ بس صرف رکوع کی حالت میں رہتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، قیام نہیں کرتے تھے، عبادت مکمل انجام دیتے تھے؟ یہ ذاکر جو کہتے ہیں نا رکوع میں 14 سال گزرے، وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ قید خانہ چھوٹا اتنا تھا، عزادارو اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ مولا سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ سائیڈوں سے عزادارو دیواریں نہیں تھی۔ میں آج مقتل پڑھ رہا تھا، سائیڈوں پہ لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی، اسی لیے اللہ جانتا ہے میرے مولا کے جسم کا گوشت وہ لوہے کی سلاخیں کھا گئی تھی۔ عزادارو، جب میرے مولا کو گرفتار کیا گیا نا، اپنے نانا کے ذریعہ اقدس میں مولا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے مولا کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب لے کے چلے ہیں نا، مسجد سے مولا کے گھر تک درمیان میں کئی گھر تھے، کسی دروازے کے سامنے میرے ساتھ میں مولا روئے نہیں ہیں۔ چوتھا یا پانچواں دروازہ جب اس کے سامنے مولا آئے، ایک مرتبہ مولا نے زاروں قطار رونا شروع کر۔ ایک سپاہی نے پوچھا مولا قید ہونے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ میرے مولا نے کہا نہیں بندہ خدا، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، وہ دیکھ رہے ہو میرے گھر کا دروازہ ہے، میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا میری واپسی تک میری بیٹیاں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ اب اگر آپ مجھے لے کر چلے گئے، اللہ جانے کب تک میری بیٹیاں کھڑی رہے۔ بس مجھے اتنی اجازت دے دو، میں اپنی بیٹیوں کو اتنا بتا دوں بیٹا آج کے بعد بابا کے انتظار میں دروازے کے پیچھے کھڑے نہیں ہونا۔ آزاد اور میرے آقا آئے دروازے پہ، بیٹیوں کو بتایا بیٹا آج کے بعد دروازے پر میرا انتظار نہ کرنا، اور زوجہ محترمہ ام احمد سے کہا، غیرت مند امام ہے نا، کہا ہمیشہ آپ نے دروازے پہ سونا ہے، بچیوں کو اندر سلانا ہے۔ آزاد اور میرے آقا جب مدینہ سے گرفتار کیا، 2 قافلے بنائے گئے، 1000 کے دستے کے ساتھ ایک قافلہ بنا کے بغداد روانہ کیا گیا، 1000 کا قافلہ بنا کے بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا، صرف اس لیے کہ اشتباہ ہو مومنین کو، شیعہ کو، کہیں شیعہ شورش کر کے اپنے امام کو چھڑوا نہ لیں۔ لوگوں کو مشتبہ کرنے کے لیے مولا کو پہنچایا گیا اس قافلے کے ساتھ جو بصرہ روانہ ہوا۔ 2 سال میرے مولا نے بصرہ کی قید میں گزارے۔ چچا زاد بھائی ہے بصرہ کا جو والی ہے، 2 سال کے بعد اس نے ہارون کو یہ خط لکھا، ہارون تو نے جو میرے پاس قیدی بھیجا ہے، میں نے رات کو بھی معائنہ کیا، دن کو بھی معائنہ کیا، ما رأیتہ الا ساجدا وراکعا، میں نے یا اسے سجدہ کرتے دیکھا ہے یا رکوع کرتے دیکھا ہے، اور میں نے کان لگا کے سنا ہے، کبھی ان کی زبان سے میں نے بد دعا کے جملے نہیں سنے۔ ہارون اسے اپنے پاس بلا لے ورنہ میں اسے رہا کرنے لگا۔ ہارون نے جب یہ خط پڑھا
اس نے بندے بھیجے مولا کو بغداد کے قید خانے میں. بغداد کا قید خانہ میں کیا بتاؤں آزادار، اور زمین میں ایک کنواں سا کھودا گیا تھا اور اس کے اندر بس اتنی جگہ تھی کہ ایک بندہ بیٹھ سکتا تھا. آزادارو نہ ٹانگیں دراز کر کے لیٹا جا سکتا تھا، نہ سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا تھا. 14 سال کیسے قید میں مولا نے گزارے. بڑی مشکل سے اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ زندگی بچی رہے، پانی گرم دیا جاتا تھا. آزادارو ایک مرتبہ ایک ماننے والا ایک شیعہ آیا مولا کی زیارت کرنے کے لیے. سندھی بن شاہق، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ بڑا ملعون تھا، اللہ اس پہ 1000 بار لعنت کرے. یہ صرف قید خانے کی اذیت کے علاوہ بھی اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ ہوتا تھا. عزادارو یہ ہمارے ساتھ میں مولا کو وقتاً فوقتاً ستاتا رہتا تھا. ہارون کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک چاہنے والا آیا، اسے رشوت کے طور پر 4 پیسے دیے اور کہا میں صرف اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مولا سے ملنا نہیں چاہتا، زیادہ دیر میں مولا کے پاس رکوں گا نہیں. دنیا کے لالچ میں آ کے اس نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو چھوٹا سا روشن دان ہے نا، یہ روشن دان ہوا کے لیے نہیں بنایا گیا تھا آزادارو، صرف مولا کی نگرانی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. یہ جو چھوٹا سا روشن دان ہے نا، بس اس سے آپ اپنے مولا کو دیکھ سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے. وہ شیعہ، وہ چاہنے والا کافی دیر اس روشن دان پہ منہ لگا کے کھڑا رہا، پھر مڑ کے کہتا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو، اس قید خانے میں میرے مولا تو نہیں ہے. اس نے کہا غور سے دیکھ، تیرا مولا اسی قید خانہ کے اندر موجود ہے. کہا مجھے تو بس ایک سفید چادر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو وہ سندھی بن شاہق ملعون کہتا ہے اے بندے خدا، وہی چادر اس کے نیچے تیرا مولا ہے، بس فرق اتنا ہے. وہ رو کے شیعہ کہتا ہے اے بندے خدا، وہ تو صرف چادر پڑی ہوئی ہے، میرے مولا تو ماشاءاللہ صحت مند خوبصورت نورانی چہرہ تھا، ٹھیک ٹھاک جسم و جسم موجود تھا. تو مجھے لگتا یہی ہے مولا کے جسم کا گوشت قید خانہ کی سلاخیں کھا گئی تھی. عزادارو اتنے کمزور ہو چکے تھے میرے مولا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا خالی چادر ہے یا چادر کے نیچے کوئی انسان بھی لیٹا ہوا ہے. عزادارو آپ تو 25 رجب کو مولا کی شہادت کا دن مناتے ہیں. کیا 25 رجب کو مولا کی شہادت ہے؟ ہاں 25 رجب کو ہی ہے، لیکن یاد رکھو زہر 25 رجب کو نہیں ملی، زہر 22 رجب کو ملی مولا. عزادارو 22 رجب کا دن گزرا، 23 رجب کا دن گزرا، 24 رجب کا دن گزرا. یہ 3 دن زہر کے عالم میں. تھوڑا سا سوچئے، اگر کسی بندے کو تیز بخار بھی ہو نا، وہ تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے. عزادارو اسے کھلا بستر چاہیے، کھلی چارپائی چاہیے جہاں وہ آسانی سے کروٹیں بدل سکے. عزادارو اندازہ تو لگاؤ، میرے ساتھ میں مولا کو 3 دن ہو گئے زہر ملی ہے. زہر والا بندہ تڑپتا ضرور ہے. عزادارو میرے مولا تڑپنا چاہتے ہیں، قید خانہ تنگ اتنا ہے، مولا اچھی طرح تڑپ نہیں سکتے. عزادارو 3 دن تڑپتے رہے. میرے مولا امام رضا کے والد گرامی عزادارو 25 رجب المرجب کو میرے 8ویں مولا یتیم ہو گئے. آج ہم پرسہ پیش کریں گے اپنے 8ویں مولا کی خدمت میں بھی اور معصوم قوم کی خدمت میں بھی. عزادارو جب مولا شہید ہو گئے نا، مولا کا جنازہ اٹھایا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا ہوگا، آخر رسول کا نواسا تھا، رسول کا بیٹا تھا. عزادارو شان و شوکت سے جنازہ نہیں اٹھا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں جب مولا کا تابوت آیا کرے نا، مولا کے تابوت کو جتنے آپ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، مولا کے تابوت کو کندھا ضرور دیا کرو. کندھا نہیں دے سکتے تو ہاتھ ضرور لگا دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رسول کا بیٹا ہے جس کے جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی لاولد نہیں تھے میرے مولا. بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، لیکن اللہ جانتا ہے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا.
مزدور جنازہ اٹھا کے لے کے چلے اور ساتھ ایک حکومت کا کارندہ یہ جملہ کہتا ہوا جا رہا ہے، لوگو ھذا امام الرفضہ، لوگوں یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ عزاداروں جنازہ لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا، رات ہوگی، تاریکی ہوگی، بغداد شہر سے باہر بغداد میں آنے والے گھڑ سوار یا بغداد سے باہر جانے والے گھڑ سوار جب گزریں گے تاریکی میں جنازہ نظر نہیں آئے گا، گھوڑے کی سموں تلے یہ لاشا زہرا کے اس لال کا پامال ہو جائے گا۔ یہ حکومت کا منصوبہ تھا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے آدھی رات کے وقت پہلا سوار بغداد سے باہر پل بغداد پہ جب پہنچا، پل بغداد کے درمیان میں پہنچا، جانور تھا رک گیا، قدم آگے نہیں بڑھا رہا، مالک چابک مار رہا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، ایک سوار آیا رک گیا، دوسرا سوار آیا رک گیا، سوار آتے گئے رکتے گئے، ادھر شہر سے باہر جانے والے بھی گھوڑ سوار جب گزرے وہ بھی جب پل کے درمیان میں سے آئے ان کا گھوڑا رک گیا، ادھر بھی گھوڑے رکے ہوئے ہیں، ادھر بھی گھوڑے رکے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا پتہ تو کرو یہ جانور ہیں، یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، ہم انہیں اتنا مار رہے ہیں۔ ایک بندہ اترا، آیا پل کے درمیان میں، دیکھا ایک لاوارث لاشا رکھا ہوا، میرے آقا کا منہ کھلا ہوا ہے، اتفاق سے جو گیا تھا وہ اپنا چاہنے والا ہی تھا۔ عزاداروں اس نے جب غور سے دیکھا، پہچاننے کے بعد کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ میں مولا ہے۔ عزاداروں ماتم کر کے کان کے قریب منہ لے جا کے پوچھتا ہے، مولا آپ تو امام وقت ہیں، اللہ کے معصوم نمائندے ہیں، بتا دیجئے طبعی موت مرے ہو یا آپ کو قتل کیا گیا ہے؟ عزاداروں جب چاہنے والے نے یہ سوال کیا، مولا کی لب اقدس ہلے، ان سے ایک جملہ نکلا، واللہ قتلن قتلن قتلن، اللہ کی قسم مجھے قتل کیا گیا ہے، اللہ کی قسم مجھے قتل کیا گیا ہے۔ عزاداروں اس مقام پہ ذرا چلیے کربلا کی طرف، میں کہوں گا میرے ساتھ میں مولا پورا منصوبہ تھا حکومت کا کہ فرزند زہرا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا پامال نہیں ہوا، مولا کاش آپ میدان کربلا میں ہوتے۔ جب 10 محرم کا دن گزرا، ظہر کے قریب اچانک جناب فضا آگے کہتی ہے، اے علی کی بیٹی تو خیمہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ عزاداروں گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، زہرا کا لال اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا۔ علی کی بیٹی بس یہی کہتی رہی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ مولا کا تابوت آئے گا، ابھی زیارت کیجئے اور اسی نیت سے زیارت کیجئے کہ مولا کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم